اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم عقائد کورس کی 5ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ عقیدے کا عنوان بڑا اہم عنوان ہے اور بڑا ضروری عنوان ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر واضح ہونا، کلیئر ہونا، اس پر اعتقاد ہونا، عقیدہ ہونا یہ ضروری ہے۔ انبیاء سے متعلق عقیدے کا عنوان چل رہا تھا اور بات چل رہی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصومین ہیں، اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ معصوم کا مطلب کل گزارش کر دی تھی کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی، اس کو کہتے ہیں ان سے گناہ صادر ہونا شرعاً محال ہے، محال ناممکن، امپوسیبل۔ اور نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں، کوئی ولی، کوئی غوث، قطب، ابدال، کلندر، کوئی صحابی، کہیں پر کسی کو عصمت حاصل نہیں۔ معصوم ہونا یہ انبیاء کا اور فرشتوں کا خاصہ ہے۔ انبیاء ہر باعث نفرت کام سے منزہ اور مبرہ ہوتے ہیں۔ جو مروت کے خلاف کام ہوتے ہیں، وجاہت کے خلاف کام ہوتے ہیں، رذیل کام ہوتے ہیں، اس سے انبیاء مبرہ ہوتے ہیں۔ نہ قبل از نبوت نہ بعد از نبوت کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتے۔ اور صاحب بہار شریعت نے یہاں تک لکھا کہ عمدن صغیرہ بھی نہیں ہوتے۔ انبیاء معصوم ہیں، بس اپنے ذہن میں یہ بات پکی سے بٹھا لینی چاہیے، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہو سکتا، بلکہ جو مروت کے خلاف کام ہو، جو وجاہت کے خلاف کام ہو، وہ بھی انبیاء سے صادر نہیں ہوتا۔ اچھا، انبیاء اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے منتخب افراد ہوتے ہیں۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے، ہم اگر کسی کو اپنا کوریئر دیتے ہیں تو اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہم کسی با اعتبار شخص کو دیتے ہیں جو سروس ہمیں اعتبار نہ دے اور آئیڈیا ہو کہ یہ مس کر دیتے ہیں، یہاں چیز گم ہو جاتی ہے، ہم وہاں سے اپنا کوریئر بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکام کی تبلیغ کے لیے جن افراد کو منتخب فرمایا، جن اشخاص کو منتخب فرمایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب غلط ہو جائے؟ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ نے نبیوں کو جو احکام پہنچانے کے لیے دیے، جو انہوں نے احکام پہنچانے تھے، جو ان کی ذمہ داری تھی، وہ سارے کے سارے انبیاء نے پہنچا دیے۔ کسی ایک حکم میں بھی یہ سمجھنا کہ یہ حکم نبی پاک نے یا کسی نبی نے امت کو نہیں پہنچایا، یہ کافر ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی وجہ اس کی کوئی تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو منتخب فرمایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا یہ انتخاب غلط ہو جائے؟ اللہ ایک حکم دے اور نبی اس حکم کو چھپا لے۔ کسی
کا ضمیر اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اب وجہ کوئی بھی کوئی بندہ بولے، کوئی کہے تقیہ کیا ہے، یا وہ بولے خوف کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وجہ سے بولے نہیں چھپایا ہے، کوئی حکم پہنچایا نہیں، تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، بیماری بڑی شدید تھی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان قریب حاضر تھے، میرے آقا علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا، وہاں جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان موجود تھے ان کی آراء میں اختلاف ہو گئے، کچھ کہنے لگے دے دو، کچھ کہنے لگے نہ دو، طبیعت زیادہ خراب تھی، آپ پر غشی بار بار آ رہی تھی، بے ہوشی بار بار آ رہی تھی، بعض نے کہا دے دو، بعض نے کہا نہ دو، یہ باتیں ہو رہی تھیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے، آواز تھوڑی صحابہ کی بلند ہونے لگی تو آپ کو جلال آ گیا، تو میں سب خاموش ہو جاؤ، سب رہنے دو، ہمارے پاس نبی پاک کا پہنچایا ہوا پیغام اور قرآن موجود ہے، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، بحث نہ کرو، نہ الجھو، رہنے دو، کاغذ قلم نہیں دیا گیا، یہاں تک روایت ہے۔ اب اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی پاک نے کاغذ قلم منگوایا تھا اور اس کاغذ قلم کو منگوا کر نبی پاک کوئی حکم لکھنے لگے تھے، جناب عمر فاروق نے روک دیا، نبی پاک نے وہ حکم نہیں لکھا، یہ تو طے ہے کہ نہیں لکھا، ڈن ہے، نبی پاک لکھنے لگے تھے، حکم تھا لن تضلوا کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، نبی پاک نے وہ لکھنا تھا، جناب فاروق اعظم نے روک دیا، فاروق اعظم کے روکنے کی وجہ سے نبی پاک رک گئے۔ اس واقعے کی سند کہیں بھی ملے، واقعہ بھی موجود ہے، لیکن درمیان میں یہ کہنا کہ نبی پاک یہ حکم لکھنے لگے تھے اور نبی پاک نے نہیں لکھا، یہ حکم بتانے سے رہ گئے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ حکم شریعت تھا، اللہ کا پیغام تھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاروق اعظم کی وجہ سے وہ لکھوانا چھوڑ دیتے۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں لکھنا تھا جناب علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کے بارے میں، خلافت پہلا خلیفہ کون ہوگا یہ لکھوانا تھا، اور جناب علی المرتضیٰ کا نام نامی لکھوانا تھا۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، یہ تو اپنا تکا ہے کسی کا جس نے مارا، لیکن ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے اس کہانی سے، پورے واقعے سے عقیدہ کفریہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، نبی پاک نے جناب فاروق اعظم کی وجہ سے وہ نہیں لکھا، وہ ہڈن رہ گیا، چھپا رہ گیا، بتایا نہیں گیا امت کو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس عقیدے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری پر کلام کر رہے، خفیہ عقیدہ ہے۔ نبی پاک کو جو احکام دیے گئے سرکار نے آگے پہنچائے، سارے احکام آگے پہنچائے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، اتنی بات ٹھیک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پاک کے شناسا تھے، آشنا تھے، اور ان کا مزاج نبوت کو اتنا قریب سے جانتا تھا کہ اگر آپ کو اس کی مثالیں دی جائیں، آپ تاریخ الخلفاء کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں اور موافقات عمر کی آیات آپ اٹھا کے دیکھیں، جناب فاروق اعظم مزاج نبوت، مزاج شریعت
سے اتنے قریب تھے کہ آپ کی زبان پاک سے الفاظ ادا ہوا کرتے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیت نازل فرما دیا کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کاغذ قلم نہ لانے کا کہا کہ نہ لاؤ، آپ جانتے تھے کہ یہ جو بات لکھنی جانے والی ہے یہ احکام شریعت میں سے نہیں، احکام تبلیغیہ میں سے نہیں، اور اس بات کی اہمیت سے کہیں زیادہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی ویلیو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی لیے چونکہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مزاج نبوت سے واقف تھے، انہیں پتا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمانے لگے ہیں وہ بات ہمیں قرآن سے مل جائے گی، حدیثوں سے مل جائے گی، نبی پاک کو اس وقت تکلیف میں اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے انہوں نے منع فرمایا۔ اس کی دلیل بالکل سادی ہے، اگر جناب فاروق اعظم کی رائے غلط ہوتی تو نبی پاک کبھی بھی وہ بات نہ روکتے، نبی پاک نے وہ بات نہیں بتائی، نہیں لکھی، نبی پاک نے وہ بات نہیں بتائی، نہیں لکھی، اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک جناب عمر کی رائے سے متفق ہو گئے۔ جب نبی پاک متفق ہو گئے ہیں تو پھر یہ ساری درمیان کی جو کہانی ہے وہ ساری غلط ہو جاتی ہے، لوگوں نے اپنی اپنی بنائی۔ اس لیے یہ عقیدے کی بات ہے، اللہ نے جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ امت کے لیے دیے وہ سارے کے سارے اے ٹو زیڈ الف سے یا سارے احکام نبی کریم علیہ السلام نے آگے پہنچا دیے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ان احکام میں چھپانا تو بڑا اونچا مسئلہ ہے نا، چھپاتا تو بندہ جان بوجھ کے ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان احکام میں سہو و نسیان بھی محال ہے، سہو نسیان بھول بھلیا بھی محال ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی کسی حکم تبلیغی میں بھول جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ محال۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ توجہ کر کے دیکھیں، آپ کو یہ پچھلی پوری بات ایک دفعہ اور ریپیٹ ہو جائے گی۔ جب انبیاء کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ نبی صحب اور نسیان سے بھی مبرہ ہوتے ہیں احکام تبلیغیہ میں، تو وہ چھپائیں گے کیسے؟ سمجھ آ رہی بات؟ وہ چھپائیں گے کیسے؟ نہیں چھپا سکتے۔ چلیں اگلی بات، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، انبیاء تمام مخلوق سمیت فرشتوں کے، بلکہ فرشتوں کے جو رسول ہیں ان سے بھی، جناب جبریل سے بھی، سارے انبیاء افضل ہیں۔ یہ عقیدے کی بات، سارے انبیاء افضل ہیں۔ دنیا میں، کائنات میں کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے کا آدمی ہو جو غیر نبی ہے، نبی نہیں ہے، وہ کسی نبی کے درجے پہ نہیں جا سکتا، افضل تو دور برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے یا برابر بتائے وہ کافر ہو جائے گا، یہ عقیدے کی بات۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب دیکھیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب نبیوں کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔
आलमीन पर फजीलत अता फरमाई। आलम, समझ आ रही बात? नबियों को आलमीन पर फजीलत अता फरमाई है। कुल्लन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कुल्लन इस्तिगराक के लिए आता है, सारे नबियों को। बिल्कुल वाज़े आयत मुबारक है, कतई आयत मुबारक है, कोई शुबा नहीं है। जब सारे आलमीन पर अंबिया अफजल हैं तो किसी भी गैर नबी को किसी नबी के बराबर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि गैर नबी अफजलियत में नबी से नीचे रहेगा, जितना मर्जी वो बड़ा वली हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सहाबी ही क्यों ना। बात समझ आ रही? अच्छा, यहां एक तबका है जो जनाब अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अंबिया से अफजल कहता है। जनाब अली पाक नबियों से अफजल कहता है। दलील क्या देते हैं? दलील इस तरह की देते हैं कि वो रिवायात जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब अली मुर्तजा को अपना नफ्स करार दिया, नफ्सु का नफ्सी, लहमु का लहमी, दमु का दमी, इस तरह की जो रिवायात हैं जिनमें जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली मुर्तजा को अपना नफ्स करार दिया, अपना लहम करार दिया। वो कहते हैं जब नबी पाक ने जनाब अली को अपना नफ्स कहा है, नबी पाक बाकी नबियों से अफजल हैं, तो जनाब अली भी अफजल हुए। बात समझ आ रही? इसी तरह एक रिवायत में इरशाद फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अली जैसे हारून अलैहिस्सलाम जनाब मूसा के साथ थे, मेरे साथ आपका वही मर्तबा है। जनाब हारून नबी थे, इस हिसाब से जनाब अली मुर्तजा का मर्तबा भी नबियों वाला हुआ। इस तरह की रिवायात से वो इस्तिदलाल करते हैं। ये इस्तिदलाल फासिद होता है। क्यों? यहां थोड़ी सी तवज्जो वाली बात है। ये दलील बनाना ये फासिद होता है। अब यहां थोड़ी सी अगर आप तवज्जो कर लेंगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों ये इस्तिदलाल फासिद होता है? जब एक तरफ दलील कतई हो और दूसरी तरफ हदीस सही हो, लेकिन खबरे वाहिद जन्नी, खबरे वाहिद जन्नी, जन्नी दलील, चाहे हदीस सही ही क्यों ना हो, कतई दलील के मुखालिफ आ जाए तो ये मतरूक हो जाती है। ये उसूली बात है, ये उसूल की बात है कि ये मतरूक हो जाती है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? देखिए, ये कतई दलील है, इसमें फरमाया सारे नबी अफजल हैं। अगर इन हदीसों को लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, नफ्सु का नफ्सी सही हदीसें हैं, इनका यही मतलब लिया जाए कि जनाब अली नफ्से रसूल हैं और ये हकीकी माना पर है, हकीकी माना लिया जाए तो इस हदीस और इस आयत में टकराव आ जाएगा। क्योंकि हदीस का मतलब बनेगा कि जनाब अली नबियों से अफजल हैं, और अल्लाह कहता है कोई गैर नबी नबियों से अफजल नहीं, कि नबियों को सारे आलमीन पर फजीलत दी गई, अफजल हैं अफजल नहीं, टकराव आएगा। जब भी रिवायतों में टकराव आए, कतई के मुकाबले में जो जन्नी आती है, जन्नी मतरूक हो जाती है, उस पर अमल ही नहीं किया जाता। समझ आ रही बात? वो हदीसें काबिल अमल नहीं रहेंगी इस हिसाब से, अगर उसका माना नफ्स रसूल हकीकतन लिया, और अगर माना ही मजाज लिया है कि लहमु का लहमी, नफ्सु का नफ्सी में जनाब अली मुर्तजा के इजहार फजल को बयान फरमाया गया, ऐने नफ्स या ऐने दम या ऐने लहम नहीं करार दिया गया, गैरियत बाकी रखी गई है, मजाजी माना मुराद लिया गया है, तो फिर उसका मकाम अपनी जगह पे रहेगा, इसका अपनी जगह पे रहेगा, और अमल इसी पर होगा कि कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल नहीं है।
یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی غیر نبی کسی نبی سے کسی بھی طرح افضل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا. بہت سارے نبیوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں اور بہت ساروں کے نہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ, کچھ رسولوں کے قصے ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں, باتیں آپ کے لیے ہم نے بیان کر دیے ہیں. اور رسولا لم نقصصهم علیک, اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کیا. البتہ نبیوں کی تعداد متعین کرنا یہ جائز نہیں, یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے, یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے. سمجھ آئی؟ لیکن کوئی تعداد فکس کر دینا اس کی اجازت نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی قطعی دلیل سے تعداد نہیں بتائی گئی. ہم اپنے تکے سے یا کسی ضمنی دلیل سے اگر تعداد لگاتے ہیں تو 1,24,000 کا فگر ایک ہم سنتے آئے ہیں, بیان کیا جاتا ہے, مختلف آئے. سپوز یہ اگر سپوز ایک نبی بھی اس سے زیادہ ہوا اور ہم نے کہا کہ اتنے ہی نبی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایک کا انکار کر دیا, اور کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات بچہ؟ ہم نے کہا اللہ کے 1,24,000 نبی ہی ہیں, اس کا مطلب ہم نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں حقیقتاً اس سے ایک بھی زیادہ ہوا تو یہ جملہ کفر ہو جائے گا. اچھا, پھر اگر یہی جملہ بولا 1,24,000 نبی ہی ہیں اور سپوز ایک نبی اس سے کم ہے سپوز, تو ایک غیر نبی کو نبیوں میں شامل کر دیا. ایک غیر نبی کو ہم نے نبیوں میں شامل کر دیا. ایک غیر نبی کو نبیوں میں شامل کرنا یعنی کسی بھی غیر نبی کو نبی کہنا یہ بھی کفر. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. یہ بڑی سادی سی بات اور سادی سی دلیل دی ہے اور بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلقہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ انبیاء اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں بھی معظم ہیں, وجاہت والے ہیں, عزت والے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اللہ نے نبیوں کو عزت دی ہے, اللہ کا انتخاب ہے. اور سادی سی بات یہ ہوتی ہے میں اگر کسی عہدے پر ہوں تو وہاں جو میرا لاڈلا ہوگا اس کی ویلیو خود بخود زیادہ ہوگی. سمجھ آ رہی؟ جہاں میرا ہولڈ ہوگا تو وہاں اگر کوئی مجھے اچھا لگتا ہوگا تو اس کا مقام خود بخود بلند ہوگا. اگر کوئی بندہ اسی مثال میں آپ دیکھیں, میں وزیر اعظم ہوں اور زید مجھے اچھا لگتا ہے, زید کا منصب مجھ سے نیچے ہے, اس کا عہدہ چھوٹا ہے. اب آپ توجہ کریے گا, میں وزیر اعظم ہوں
اور زید مجھے پسند ہے، اچھا لگتا ہے، زید کو میں پسند کرتا ہوں، زید کا عہدہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ اب ایک بندہ بولے وزیر اعظم صاحب کے مقابلے میں یہ جو زید ہے یہ تو خاک ہے، وزیر اعظم صاحب کے مقابلے میں یہ زید تو خاک ہے، مجھے زید پسند ہے۔ تو آپ کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جملہ پسند آئے گا، اچھا لگے گا؟ جی برا لگے گا۔ کیوں برا لگے گا؟ اس لیے برا لگے گا کہ میں اگر زید کو پسند کرتا ہوں تو میرے سامنے اگرچہ میرا تقابل کر کے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے ان میں تمیز والا طریقہ نہیں استعمال کیا گیا، بدتمیزی والا طریقہ استعمال کیا گیا۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ اور نبیوں کا کہیں تقابل کروانے لگے اور وہ یہ کہے اللہ کے مقابلے میں سارے نبی، اللہ کے مقابلے میں سارے نبیوں کی ویلیو معاذ اللہ چمار کی مثل ہے، اب اس نے یہ مقابلہ کروایا ہی کیوں؟ اور کروایا تو یہ الفاظ چمار جیسے الفاظ، گندے الفاظ نبیوں کے لیے استعمال کیسے کر دیے؟ یہ کھلی گستاخی ہے۔ یہ نا تقویت الایمان ہے اشرف علی تھانوی کی، اس میں یہ جملہ ہے، کیا لکھا ہے؟ یقین جان لو، آپ توجہ کریں گے، یقین جان لو کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، اگر آپ ذی شعور ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اب آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، کیا کہا ہے لکھنے والے نے؟ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، چھوٹے ہم لوگ ہیں، بڑے نبی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا اس عبارت کا۔ چھوٹے ہم لوگ ہیں، چھوٹی مخلوقات ہم ہیں جو گنتی میں نہیں آتے، بڑے وہ ہیں جو گنتی میں آتے ہیں، نبی ہوں گے، ولی ہوں گے۔ اللہ کے سامنے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اس کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ جملہ صریح گستاخی ہے، کھلے گستاخی، سمجھ آئی بات؟ کفر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، یہ جملہ کفریہ ہے، یہ جملہ کفریہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت والے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کی شان اللہ کی شان کی طرح ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی شان ہے، ان کے لیے یہ الفاظ نہیں بولے جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت تو بڑی بلند و بالا ہے نا، بڑی رفعتوں والی ہے، بڑی بلند ہے، اس کے
बारगाह में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का अपना एक मर्तबा है। नबियों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये खुली गुस्ताखी है, हुक्म कुफ्र आता है। समझ आ गई बात? अल्लाह ने अपने नबियों को मोजज़ात अता फरमाए हैं। मोजज़े का मतलब होता है नबी अपनी नबूवत का जब दावा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे खिलाफ आदत, महालात आदिया का ज़ुहूर फरमाता है, जिन्हें देखकर लोगों के दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाते हैं। जो बंदा गैर नबी हो, जो बंदा गैर नबी हो, वो कभी भी मोजज़ा नहीं दिखा सकता, खिलाफ आदत काम नहीं दिखा सकता। करतब एक अलग चीज है, मतलब किसी की आंखों पर पर्दा डाल के कोई हरकत कर लेना, ये एक अलग चीज है। जैसे अभी वो क्लिप्स बने हुए आते हैं ना कि एक बंदा नीचे से एक सिर्फ सरिया ऊपर आता है तो जमीन से ऊपर 3-4 फीट के फासले पर वो बंदा ऐसे बैठा होता है। लोग समझते हैं वो हवा में बैठा हुआ, लेकिन जब पर्दा हटा के देखते हैं तो वो जो पाइप होता है वो मजबूत पाइप होता है, उसके ऊपर पूरी सीट बनी होती है। तो लोगों की आंखों में पर्दा डालकर कोई हरकत करना, इसको करतब कहा जाता है। करतब किए जा सकते हैं, लेकिन हकीकतन कोई खिलाफ आदत काम, महाल आदि काम कर जाना ये नहीं हो सकता। कोई गैर नबी ये काम नहीं कर सकता। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी मौत आई है। नबी सारे चूंकि बशर हैं और हर नफ्स ने मौत को चखना है, सो हर नबी पर मौत आई है। और मौत आने का इनकार किसी ने नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है। कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई और नबी फौत नहीं हुए, उन्हें मौत नहीं आई। मौत आने के बाद का जो अगला मरहला वो ये है कि अल्लाह ताला ने नबियों को हयात अता फरमाई। अब इसमें बात लोग इख्तिलाफ करते हैं। अच्छा, पहले ये बात आप ज़हन में रखें कि हयातुन नबी का अकीदा जरूरियात दीन में से नहीं। यानी अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया के विसाल कर जाने का अकीदा रखे तो वो काफिर नहीं होता। ये बात अपने ज़हन में रखें। चले अब अगली बात पे आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हयात अता फरमाई, दीगर अंबिया को भी जिंदगी अता फरमाई। अब ये कहना कि मौत के बाद जिंदगी नहीं मिलती, ये एक दावा है। इस दावे की दलील उस बंदे को देनी पड़ेगी जो ये कहता है कि मौत के बाद जिंदगी नहीं मिलती। मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जिंदगी अता फरमाता है। शहीदों के बारे में अल्लाह वहदहू ला शरीक जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं इन्हें मुर्दा ना कहो। ये जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं इन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। अल्लाह ने अपनी बारगाह में इन्हें हई कर दिया है, जिंदगी दे दी। बात समझ आ रही? इसका मतलब मौत के बाद अल्लाह जिंदगी दे देता है, शहीदों को नहीं। लेकिन दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करो, वो जिंदा है। तो मौत के बाद जिंदगी मिलना ये कुरान से साबित है, ये कुरान से साबित है, इसका इनकार नहीं कोई कर सकता। अगर कोई
یہ انکار کرے کہ موت آنے کے بعد کسی کو زندگی نہیں مل سکتی تو وہ قرآن پاک کی ان دونوں آیات کا منکر ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ موت کے بعد زندگی مل سکتی ہے. تو شہیدوں کو مل سکتی ہے تو نبیوں کو بھی مل سکتی ہے. موت کے بعد زندہ ہونے کا نظریہ رکھنا یہ شرک نہیں ہو سکتا. بس یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں اب آپ نے رکھنا ہے. میرا خیال ہے یہ پوائنٹ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ شرک نہیں ہے. خرابی اسی مقام پر ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے مسئلہ, تو ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں تھا یہ. لیکن ایک شخص آتا ہے اور وہ اعتراض یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جو حیات نبی کا قائل ہو وہ مشرک ہے. اب اس نے اس عقیدے کو, اس نظریے کو ضروریات دین سے بنایا, کیونکہ اس نے مشرک کہا ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے نزدیک موت کے بعد زندگی ملنا یہ شرک ہے, اسی لیے اس نے مشرک کہا. موت کے بعد زندگی ملنا یہ شرک ہے. اب جس نے یہ بات کہہ دی کہ موت کے بعد زندگی شرک ہے, اب وہ میدان میں آ جائے. یہ ضروریت دین کا مسئلہ ہے, ہم اس کو نپٹائیں گے. یا تو یہ شخص رجوع کرے گا یا پھر اپنی منزل طے کرے گا. موت کے بعد زندگی پر واضح دلیل شہیدوں والی آیات ہیں. 2 آیتیں ہیں 2 مقام پر, دوسرے پارے میں بھی چوتھے پارے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو بیان فرمایا. مردوں کو, شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ مردہ نہ سمجھو. ہم نے انہیں زندگی عطا کیا, ہماری بارگاہ سے انہیں زندگی مل چکی. اب یہ کہنا کہ مردہ فوت ہونے کے بعد مردہ ہی رہتا ہے, زندہ نہیں ہوتا, تو بل احیاء ان کا پھر مطلب سارے آپ نے فیل کر دیا. تو آیتوں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ موت کے بعد زندگی شرک نہیں, ورنہ شہیدوں والی آیت شرک کا پیغام ہوتی. معاذ اللہ, موت کے بعد زندگی شرک نہیں. جب شہیدوں کی زندگی موت کے بعد شرک نہیں, تو اگر کوئی بندہ نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کی تو اصولی بات ہے نا. یہ اس پیغام میں نا, پتہ ہے کیوں میں یہ بات آپ سے کرتا ہوں, یہ آپ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ آ کے نا ہم سے پوچھتے ہیں نبی پاک زندہ ہے تو دلیل لے لو. کیوں دیں بھائی, نبی پاک زندہ ہے, میرا یہ عقیدہ ہے, پہلے یہ بتاؤ اس پہ حکم کیا لگتا ہے, تم کہتے کیا ہو؟ بعد وصال, موت کے بعد زندگی ملنے سے کیا فرق کیا آتا ہے, یہ عقیدہ رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ اس سے فرق پوچھیں گے نا, پھر وہ یہ بات بولے گا آپ کو, یہ بات بولے گا آپ کو. جب آپ اس سے فرق پوچھیں گے تو وہ یہ بات بولے گا. جب وہ یہ بات بولے گا, اب آپ نے شہیدوں والی آیت پیش کرنی ہے اور اس سے اس کا مطلب پوچھنا ہے. پھر وہ کرے گا آئیں بائیں شائیں, نہیں یہ تو زندگی ایسی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں. تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے شعور والی زندگی ہے نبیوں کے پاس؟ ہم کہتے ہیں نبی زندہ ہے جیسے شہید زندہ. تو اگر شہیدوں میں شرک نہیں ہوتا تو نبیوں میں بھی شرک نہیں ہوتا. رہ جاتی ہے یہ بات کہ ہم نے یہ نظریہ کہاں سے لیا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, نبی حیات ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر روح المعانی میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت لکھا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایّد بجسدہ وروحہ.
समझ आ रही बात? यहां तक लिखा है कि वअन्नहु यतसर्रफु व यसीरु ऐसु शाअ फी अक़तारिल अर्द व फिल मलकुत, जहां उनका दिल चाहता है वो जाते। मेराज की रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, जनाब मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। खड़े होकर काइमन के अल्फाज हैं वहां। काइमन के अल्फाज में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि कयाम बिल जसद व रूह होता है, यानी जिस्म और रूह के बगैर कयाम नहीं हो सकता। जनाब मूसा जिंदा है। मेराज की रात बैतुल मुकद्दस में सारे अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में मुक्तदी बने हैं। मौत के बाद अगर जिंदगी नहीं, नबियों को अगर मौत के बाद अल्लाह ने हयात नहीं दी तो ये नबी बैतुल मुकद्दस में कैसे आए? अगर मौत के बाद हयात शिर्क है, अल्लाह ताला ने मेराज की रात 50 नमाजें अता की। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में नहीं, हकीकतन बार बार वापस भेजा कि सोने वापस जाएं और नमाजें कम करवा लें। अगर नबी हयात नहीं तो जनाब मूसा कैसे बार बार मदद कर रहे? समझ आ रही? और हमारा नजरिया तो यह है कि नबियों की हयात बाद विसाल, ये शहीदों की हयात से बहुत अरफा और बहुत आला। आप कहेंगे कैसे? तो साहिब बारिश ने लिखा ऐसे, शहीद अगर फौत होता है उस पर दुनियावी अहकाम मौत वाले जारी हो जाते, उसकी विरासत बांट देते हैं, उसकी बीवी आगे निकाह कर लेती है क्योंकि वो जिंदा है, लेकिन उसकी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुतसव्विर होती, सिर्फ दुनियावी एतबार से उसके अहकाम मुर्दों वाले हो जाते। लेकिन नबियों की जिंदगी शहीदों से भी बढ़कर है। अल्लाह की बारगाह में तो ये जिंदा है ही है, ये दुनियावी एतबार से भी जिंदा है। नबियों की विरासतें नहीं तकसीम की जाती, नबियों की बीवियां आगे शादी नहीं कर सकती। समझ आ रही बात? नबियों की विरासत नहीं तकसीम की जाती, नबियों की बीवियां आगे शादी नहीं कर सकती है। इस बात की दलील है कि इन्हें अल्लाह ने हयात शहीदों से भी आला अता फरमाई है कि शहीदों को तो खाली इंदा रब्बिहिम वाली है और इनको अल्लाह ने वो हयात अता फरमाई है जो दुनिया के लोगों के लिए भी है। बात समझ आ रही? हाँ जी, अल्लाह तबारक व तआला ने हयात अता फरमाई। और जो असल मसला है इसका, हयातुन नबी का, अगर तुम ऐसे इनकार करे तो वो काफिर नहीं होता, लेकिन अगर वो जुमला ये वाला बोल दे, अब उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा कि उसने जरूरियात दीन में से इस बहस को बनाया है। समझ आ गई बात? अच्छा, बाकी नबी सारे मोहतरम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा है। खातमुन नबीयीन होना, आखिरी नबी होना, ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने दरवाजा नबुव्वत बंद फरमाया। ठीक हो गई? अच्छा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन, आपके जमाने में, आपके जमाने के बाद कभी भी अगर कोई बंदा किसी के लिए नबुव्वत की इजाजत माने तो वो काफिर हो जाए।
سمجھ آ رہی بات؟ یہ قطعی عقیدہ ہے، یہ قطعی عقیدہ ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث آتی ہے، قادیانی لوگ وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، اس کا معنی آخری نہیں ہوتا، وہ غلط کہتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کی وضاحت احادیث طیبہ سے ہو جائے تو وہ معنی کنفرم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر روایات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ خاتم النبیین قرآن والا آیا، نبی پاک نے اسی کی بات بتائی اور اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے لا نبی بعد۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت۔ سمجھ آ رہی؟ فلا رسول بعدی، ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ اور بہت سارے مقامات پر نبی کریم علیہ السلام نے خاتم النبیین کا مطلب خود بتایا، صحابہ اکرام اسی کے قائل تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پاک، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیج کر اس کا ایسی کی تیسی کی، بیڑا غرق کیا، قتال کیا، جنگ ہوئی، بلکہ کئی مسلمان شہید ہوئے، بڑی جنگ ہوئی مسلمہ کذاب سے، لیکن اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خاتم النبیین کا معنی مہر والا نہیں لیتے تھے، وہ آخری نبی لیتے تھے۔ عقیدہ تھا کہ نبی پاک آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ قادیانی اس مقام پر ایک تو مہر لیتے ہیں، پھر وہ جب ان کی کہیں دال گلتی نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، نبی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذلی نبی ہوتا ہے اور ایک بروزی نبی ہوتا ہے۔ ذل سائے سے ہے نا، وہ اس طرح کے پھر ہیلے بہانے کرنے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نبی پاک کے بعد کسی کو دعوی نبوت کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ ذلی چاہے بروزی، چاہے تشریعی ہو یا دوسرا نبی ہو، اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک پر دروازہ نبوت ختم کیا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایسا نبی نہیں آئیں گے، نبوت ان کا منصب ہے، وہ نبی ہیں، اللہ کے برحق نبی ہیں، لیکن جب وہ اس امت میں آئیں گے، منصب ان کا نبوت والا ہے، لیکن اپنی نبوت کے اعلان کے لیے نہیں آئیں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اپنی نبوت کے اعلان کے لیے نہیں آئیں گے۔ جو انہیں اللہ نے تاج عطا کیا، تاج تو سر پہ ہی رہے گا۔ تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو اپنا اعلان کرے گا، اپنی شریعت دے گا، اپنا نفاذ کرے گا، نہیں آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، آنی بھی چاہیے۔ تو یہ خاتم النبیین، اس پہ بھی ذرا توجہ رکھنی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے،
تو خاتم کا معنی ایک مہر ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی مہر بھی ہوتا ہے. تو اس کے بھی جوابات علماء دیتے ہیں، لیکن سادی بات یہ ہوتی ہے ایسے عنوانات پر قرآن کے الفاظ کا ترجمہ آپ خالی ڈکشنریوں سے نہیں کر سکتے. اجماع امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اقوال کی روشنی میں قرآن کے مفاہیم سمجھے جاتے ہیں، تکے نہیں مارے جاتے. اگر آپ اس کا ترجمہ ڈکشنری دے کے خاتم کرنے لگیں گے تو شریعت مطہرہ اس کا انکار کرے گی کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام نہیں، دو مقام نہیں، کئی مقامات پر خاتم النبیین کا ترجمہ کر کے بتایا ہے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا رسول بعدی. جب نبی پاک نے فرمایا اور وضاحت کر دی کہ خاتم النبیین کا معنی مہر نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی اردو کا پٹھا اس کا معنی مہر لینے کی کوشش کرے گا اور وہ نبی کا راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا اور غلام احمد قادیانی جیسوں کو نبی بنانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نادان ہی نہیں ہے، چریا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے، جو اس کے بعد کسی کے لیے اس کی اجازت مانے، کوئی ہلکا سا ضعیف سا بھی احتمال نکالے تو وہ کافر ہو جائے گا. کچھ باتیں مزید ہیں، اس پر ہم پھر گفتگو کریں گے. یہ اہم گفتگو تھی. آج کی ویڈیو ایک ہی بنی ہے، زوم نے ہمیں ڈسکنیکٹ نہیں کیا، اس کی مہربانی ہے. تو ایک ہی ویڈیو بنی ہے. اجازت دیجیے، ملیں گے آپ سے پھر. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی. تو فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.